السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ماہ سفر کے حوالے سے چند پہلو پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو ہمارے لیے مفید اور مؤثر بنائے۔ حضرات گرامی، ماہ سفر اسلامی سن تقویم کے لحاظ سے دوسرا مہینہ ہے۔ یہ ہماری تاریخ میں کئی حوالوں سے اہم اور مبارک ہے۔ اگرچہ صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں اس مبارک مہینے کے بارے میں طرح طرح کی الجھنیں ہیں، منحوس سمجھا جاتا ہے اس مہینے کو، اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جو بالکل نادرست اور غلط ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو اسی مہینے یعنی سفر کے مہینے میں رونما ہوئے اور بہت ہی بابرکت رہے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا آغاز 27 صفر 13 نبوی 15 اگست 621 عیسوی کو ہوا، اور یہ سفر غلبہ اسلام اور پہلی اسلامی ریاست کے قیام کا حرف آغاز ثابت ہوا۔ 12 صفر سن 2 ہجری 4 اگست 623 عیسوی کے روز مسلمانوں کو کفر کے ظلم و استبداد سے بچاؤ کے لیے جہاد بالسیف کی اجازت ملی، جس کے بعد مسلمانوں نے غزوہ خندق میں اتحادی افواج اور بعد کے غزوات میں رومن امپائر اور دیگر عسکری قوتوں کے حملوں سے دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ بنایا۔ ماہ سفر سن 2 ہجری سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک روایت کے مطابق نکاح ہوا۔ ماہ سفر میں یہ ہونے والا نکاح کتنا مبارک ثابت ہوا، اور اس رشتہ ازدواج کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی راحت اور خوشی ہوئی، اور آقا سیرت طیبہ اس پر گواہ ہے۔ آج کے دور کا مسلمان سفر کے مہینے میں شادی کو نحوست جاننے اور سمجھنے والا ذرا اس بات کا تصور کرے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور ان کی عظیم ترین بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں کیسے کروا دیا۔ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح انتہائی بابرکت ثابت ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے، تو میرے بھائیو بزرگوں، ہماری بچیوں کی شادی بھی اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کی برکت سے انشاءاللہ مبارک ہی رہے گی، کبھی منحوس نہیں بنے گی۔ اسی ماہ سفر میں سن 7 ہجری میں سیدنا عبد الرحمن بن صخرہ جن کی مشہور
کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اپنے قبیلہ کے 70 جوانوں کے ساتھ 70 لوگوں کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ 5300 سے زائد احادیث مبارکہ کے راوی ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر کے امت تک منتقل کی، اور یہ کتنے مبارک امت کے لیے ذخیرہ احادیث کے حوالے سے ثابت ہوئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سیدنا صفر سن 8 ہجری میں سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا عمرو بن عاص دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا ایسا سلسلہ جاری کیا کہ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ اور سیدنا عمرو بن عاص فاتح مصر ثابت ہوئے۔ ماہ صفر سن 10 ہجری میں مئی 631 عیسوی یمنی قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی ماہ صفر سن 16 ہجری میں کسریٰ کا قصر ابیض وائٹ ہاؤس وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ماہ صفر سن 22 ہجری دسمبر 642 عیسوی آذربائیجان فتح ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے جو اسلام کی سربلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اسی ماہ صفر سن 99 ہجری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز برسر اقتدار آئے، جن کا دور خلافت امن و امان، عدل و انصاف کے حوالے سے خلافت راشدہ کے سنہری دور کی نمایاں جھلک لیے ہوئے ہیں۔ اسی ماہ صفر 146 ہجری میں بنو عباس کے دوسرے حاکم ابو جعفر منصور نے دجلہ کے مغربی کنارے بغداد جیسے عظیم شہر کو قائم کیا، جو بعد میں مسلمانوں کے تمدنی، ثقافتی ورثے اور علم و دانش کا مرکز کہلایا۔ ماہ صفر ہی کے 160 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران کا نکاح ہوا، اور یہ کامیاب ترین نکاح ثابت ہوا دنیا کے اندر۔ اسی ماہ میں لوگ جو یہ مہینہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں کچھ ایسے بے بنیاد عقائد ہیں، نظریات ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم پڑھی سنی بات پر عمل کرنا ہمارے دین کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے اللہ کے احکام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے محتاج ہیں۔ جو حکم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہے، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے جس کو حرام کیا، اللہ کے حبیب نے جس کو حرام کیا، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب نے جسے منحوس کہا، وہ منحوس ہے، اور جسے نہیں کہا، وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر، اپنے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین، لفظ سفر کے لغوی معنی خالی ہونا، پیٹ میں کے اندر کیڑوں کا ہونا، یرقان کا مرض لائق ہونا وغیرہ، یہ اس کے اصل معنی ہیں۔ اہل عرب چونکہ اس ماہ میں سفر یا جنگ وغیرہ کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ سفر المکان، مکان خالی ہو گئے۔ دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اشہر حج یعنی حج کے مہینوں اور محرم الحرام کے مہینے میں امن جو قائم رہتا تھا وہ یکدم ختم ہو جاتا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ وہ لوگ اس لیے اسے منحوس سمجھتے تھے، حالانکہ مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ خود ان کو کوئی چیز سکون نہ لینے دیتی، جس کی وجہ سے وہ جھگڑوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر نکل پڑتے۔ اس میں مہینے کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان اس عظیم کتاب کی تشریح کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب جو کوئی اس کتاب پر عمل کرے گا فلنفسی، وہ اپنے آپ کو فائدہ دے گا، ومن عمی فعلیہا،
اور جو نظریں چرائے گا، اندر رہے گا، کتاب کو پڑھے گا نہیں، سنت کو دیکھے گا نہیں، تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، اسے پڑھنے والا، وہ یہ کتے بلیوں کووں اور جھاڑو کے الٹا ہونے اور جوتی کے الٹا ہونے ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ مسلمان وہی ہے جو صرف اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے کیا ڈرے؟ کہ اس کی نافرمانی سے بچے، اس کی حکم عدولی سے بچے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ بلی آگے سے گزر جائے اور اسے ڈر لاحق ہو جائے، کوئی صبح نکلے پیچھے سے کوئی آواز دے دے وہ ڈر جائے، واپس للکارنا شروع کر دے، پچھو آواز دینا چنگی گل نہیں۔ بھئی اور کتوں آواز دے دیے، پھر ضرورت پڑے گی تو کہاں سے پھر آواز دیں گے؟ پیچھے سے ہی دیں گے نا بھائی۔ یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان بڑا عظیم الشان مسلمان ہے، اللہ پاک نے اسے بڑا عظیم بنایا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں اسفل سافلین میں گر گیا اور بات بات پہ ڈرنے لگ گیا، حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے لیے یہ قرآن کریم نازل فرمایا، یہ نور مبین نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ رہنمائی حاصل کرو، روشنی حاصل کرو۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ سال کے کسی مہینے، کسی گھڑی میں کوئی نحوست نہیں، کسی فرد کے اندر نحوست نہیں، کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں نیک فالی لینا درست ہے، لیکن بدفالی لینا یہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر درست نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے اور دیگر چیزوں سے نیک فالی تو لیا کرتے تھے، بدفالی کبھی نہیں لیتے تھے۔ یہ مسلمان کی شان میں ہی نہیں ہے۔ چنانچہ سیرت مطہرہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے نیک شگون لیتے تھے، چنانچہ حضرت عروہ بن عامر قریشی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدفالی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی چیز وہ نیک فال لینا ہے، اچھی نیت، اچھا گمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کام کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے تو آپ کو یہ سننا اچھا لگتا کہ یا راشد، اے سیدھی راہ پر جانے والے، یا نجیح، اے کامیاب ہونے والے، ایسے الفاظ جن کے اندر دعائیہ عنصر ہو، دعائیہ کلمات ہو، آپ ایسے الفاظ سننے پسند کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو صبح اٹھتے ہی بدشگونیاں اور بدفالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیڑے منہ پتہ نہیں آج لگ گیا، وہ بھائی اپنا منہ دھویا کہ نہیں، دوسرے کے منہ لگنے سے کیا فرق پڑے؟ ہو سکتا ہے تو صبح اٹھ کر شیشے میں اپنا منہ ہی تم نے دیکھ لیا ہو، اور دن کو کوئی مسئلہ بن گیا تو کسی دوسرے کو کہہ رہا پتہ نہیں صبح کدھر منہ دیکھیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں۔ یہ ضمن میں ایک بات، بچوں کے ناموں کا زندگیوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے کہ اس کو جو نام لے کر پکاریں گے وہ اگر نام دعائیہ ہوگا اس کی زندگی کو نفع دے گا، اور اگر وہ نام سخت ہوگا تو وہ پکارنے کی وجہ سے اس کی زندگی پر مؤثر ہوگا وہ نام۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کو اس لیے پسند کرتے کہ نیک فال شرح صدر اور تسکین قلبی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور بدشگونی اس لیے آپ ناپسند کرتے کہ یہ بدشگونی مشرکین کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جنہیں اللہ کے در سے کوئی امید نہیں ہوتی، اور مسلمان تو اللہ کے در سے ہر وقت امید میں ہوتا ہے۔ مسلمان تو نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک قال له ثلاثہ، فرمایا بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اور 3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا۔ اسی طرح بدفالی ایک قسم کا شرک ہے۔ حضرت قبیصہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑا کر عرب کے طریقے پر فال لینا، رمل کا عمل کرنا یا بدشگونی، یہ سب شرکیہ حرکتیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہیں۔ ام کرز بیان کرتی ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ آپ فرمایا کرتے تھے اقر الطیر علی مکانتھا، پرندوں کو اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہنے دیا کرو، یعنی انہیں اڑا کر اس سے فال نہ لیا کرو۔ عرب کے اندر پرندوں کو اڑا کر ان کے نام رکھے ہوتے تھے، ایک اگر پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا اس سے اچھا شگون مراد لیتے، بائیں جانب اڑ جاتا اس سے برا شگون مراد لیتے، اور ان کے باقاعدہ انہوں نے نام رکھے ہوتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے والے کو اپنی امت سے خارج کر دیا۔ ہم ہر دوسرا بندہ اس مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہوا مولانا، اے بندے میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا مولا ہوں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت سے نکال دیا جو بدشگونی لیتا ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر، وہ شخص میری امت میں سے ہے ہی نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، او تکہنا او تکہنا، یا جو شخص کسی نجومی اور قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جا کر مستقبل کے بارے میں خبریں دینے کے پاس جائے، اور یا اس کے لیے یہ کام کیا جائے، او سحرا او سحرا، یا وہ کیا کرے خود جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، ومن اطاع کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اور جو شخص کسی مستقبل کے حال بتانے والے کے پاس اپنا ہاتھ دکھانے گیا، قسمت دکھانے گیا، اور اس نے اس کی بات کو سچ جانا، جو اس نے ہاتھ دے کر یا چہرہ دے کر یا وہ گوٹیاں پھینک کر اس کو بتایا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کریم اور اس دین کی تکفیر کی، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اس کی گزشتہ 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اور آنے والی 40 دن کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور میں حیران ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں پر یا بہنوں پر جو جاتی ہیں، زیادہ تر تو عورتیں ہی اس کام میں مشغول ہیں، کہ خود جن کی قسمتیں روڈوں کے کنارے پڑی ہوتی ہیں، خود جن کا اپنا سرے سے کوئی حال ہی نہیں ہوتا، ان سے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اچھے بھلے کوٹھیوں اور بجیروں اور کھاتے پیتے لوگ جاتے ہیں۔ تو یار تمہیں اللہ نے ان سے کتنا بہتر بنایا ہوا ہے، جن کی اپنی قسمت روڑی کوڑی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ہے، ان سے اپنی قسمتیں بنوانے کے لیے وہ جاتے ہیں کہ جو اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اگر اتنی قسمتیں بتانے والے ہوتے ہیں، اپنی کم از کم سیدھی کر لیتے، اپنی قسمت ہی تو درست کر لیتے، جو اپنی نہ بنا سکے وہ دوسروں کی کیا بنائے۔ تو اس لیے یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، جس شخص کو کسی کام کے کرنے سے بدشگونی نے دور کر دیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے کوئی شخص سلامت نہیں، الطیرہ والحسد والظن، بدشگونی، حسد اور بدگمانی۔ قربان جائے صحابہ اکرام علیہم رضوان پر، آپ نے اس تشنگی کو چھوڑا نہیں بلکہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر ہم کیسے اس کا علاج کریں، ہم کیسے اس کا علاج کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کا خیال آئے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام پر لگ جاؤ، کام پر روانہ ہو جائے۔ منگل والے دن کام نہیں شروع کرنا، کیوں بھائی منگل اللہ نے نہیں بنایا، بدھ والے دن فلاں نہیں کرنا، منگل والے دن گھر سے نہیں نکلنا، سفر پہ روانہ نہیں ہونا۔ کیا عجیب تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے اپنی زندگی کو۔ فرمایا کہ اگر بدشگونی کا کوئی ذہن میں آئے تو لگ جاؤ کام کی طرف، اللہ مالک ہے ہمارا، اس نے نصیب میں برا لکھا ہوگا تو اچھا نہیں ہو سکتا، اور اگر اچھا لکھا ہوگا ساری دنیا الٹی لٹک جائے وہ برا نہیں ہو سکتا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل کو، بیٹا پیچھے سواری پہ بٹھا کر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہوگا۔ اتفاقاً کوئی ہو جاتا ہے تو اسی کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اور فرمایا حسد ہو جائے تو احساس ہوتے ہی اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اسے جاری نہ رکھو۔ کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، کسی کا بنگلہ، کسی کی صحت، کسی کا دیکھ کر دل کے اندر کوئی آ جائے یار یہ دیکھو کیوں ہے، فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کر لو، دعا کرو اے اللہ اس سے اور دے، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ اور فرمایا بدگمانی کو ختم کرو، اس کی تحقیق میں نہ لگو۔ کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی یہ ایسا ہے یا اسی طرح، ہٹ جاؤ بھائی، آپ کا کیا جاننا ہے، آپ کا کیا تعلق واسطہ ہے، آپ اس کے مامے لگتے ہو، وہ جانے اس کا کام جانا ہے، اس کا پیچھے نہ لگو، اپنے کام کی طرح مشغول ہو جاؤ۔ آپ سے نہیں پوچھا جانا یہ کیا کرتا کیا نہیں کرتا، آپ سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، بات ختم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدشگونی کرنا شرک ہے۔ حضرت ردیف بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام پر نہ گیا اس نے اپنے آپ کو شرک سے آلودہ کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے کہ فقد بریء مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جو بدشگونی لیتا ہے۔ بات بات پر میرے محترموں بزرگوں، کوئی چیز مہینہ آپ وقت نہیں ہے، کیا آپ کو بتاؤں، آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، آپ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع جہاں 22واں پارہ ختم ہوتا ہے اس سے پہلے 3-4 آیات پڑھیں۔ لوگ اپنی بدبختیوں بدعمالیوں کو انبیاء پر ڈال دیا کرتے تھے کہ ہماری ساری پریشانیاں تمہاری وجہ سے، تو اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، تم نے جو اللہ کے انبیاء اللہ کے نبی کو مانا نہیں اور اپنی بدعمالیوں میں لگے رہے، ان بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانیاں آئی ہیں۔ ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، انہیں اگر بھلائی کی کوئی بات پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ تکلیف تیری وجہ سے ہے، انبیاء کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پکار کر کہہ دیجئے، ان سے اعلان کر دیجئے کل من عند اللہ، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھائی تم اپنے اچھائیوں کی وجہ سے پاتے ہو اور نقصان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پاتے ہو، اللہ ہی کی طرف سے پریشانی اور مصیبت آتی ہے لیکن سبب تمہاری بدعمالی بنتی ہے، تمہارے گناہ بنتا ہے، تمہارا ظلم اور زیادتی کرنا مخلوق پر بنتا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر قوم سمود، قوم عاد اور ان سب کی آپ اگر پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو برے اعمال ہیں وہ گناہ ہیں، وہ ظلم اور زیادتیاں ہیں، وہ حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، یہ ساری چیزیں اس کی پریشانی کا سبب بنتی ہیں، جسے وہ وقت کے ساتھ، جسے وہ گھڑی کے ساتھ، جسے وہ کمزور طبقے کے ساتھ نسبت کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور ان پر ٹھونس دیتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے اصل نحوست کیا ہے، وہ سنیے 2-4 باتیں پھر بات شاید سمجھ آ جائے۔ اصل نحوست لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتحتوں سے نیک سلوک کرنا سعادت ہے اور ان سے برا سلوک کرنا نحوست ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک دیکھے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ ماتحت میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، ہاں جی افسر ہیں تو ماتحت جتنے اس کے آتے ہیں یہ سارے اس کے ماتحت آتے ہیں۔ ہر آدمی سوچ لے کہ ہم ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، پھر دیکھے زندگی میں نحوست کس وجہ سے ہے اور خوشی کس وجہ سے ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بد اخلاقی نحوست ہے، بد اخلاقی یہ نحوست ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اگر نحوست کسی چیز میں پیدا ہونا ہو تو وہ انسان کے دو جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی وجہ سے ہوگی، یعنی زبان۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایام کو منحوس سمجھنے کا نظریہ یہود کی سنت قرار دیا ہے کہ یہ یہود ایسا کیا کرتے تھے، مسلمان پتہ نہیں کدھر سے ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ سواری کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ بیوی کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکم من الشوم شیء حق ففی الفراس والمرأة والدار، اگر یہ بات کو سمجھیے گا، اگر واقعی یا حقیقت میں کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، سواری میں، بیوی میں اور گھر میں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان تین کے اندر نحوست نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تین میں نحوست ہے، فرمایا ایکم من الشوم، اگر ہوتی، اگر بالفرض کا مطلب ہے کہ ہے نہیں، بالفرض ہوتی تو ان تین میں ہوتی۔ اور ان تین میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر تنگ ہو، اوس پڑوس اچھے نہ ہوں، برے ہوں، ہر وقت شور شرابہ، کوئی ہوا بھی ادھر چلی جائے تو دروازہ کھول کے آ جاتے ہیں، تیری گھر دی وہاں ساڑھے وال کیوں آئی؟ پانی کا چھینٹا بھی چلا جائے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے گندے پڑوسی جس آدمی کے ہوں، یا گھر تنگ ہو، یعنی تنگ ہونے سے بڑا پرامن نہ ہو، پریشانیاں ہوں، فرمایا یہ گھر ہوتا ہے نحوست کا۔ بیوی بدچلن ہو، منہ پھٹ ہو، ہاں جی، اس طریقے کے ساتھ فلاں ڈیش ڈیش ڈیش، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اکا دکا ایک آدھ کہیں ہو سو ہو، وہ بھی انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں۔ اور سواری سے مراد ہے جو کسی، اب آج کل تو گھوڑے خچر ہیں نہیں نا، آج کل ہم لگا لیں کسی کے پاس کوئی ایف ایکس ہے یا مہران پرانی ہے یا کوئی اور گاڑی ایسی کہ لمبے سفر پہ گیا اور خدا نہ خواستہ ایسی جگہ انجن جواب دے گیا یا پنچر ہو گئی جتھے نہ سجے نہ کھبے نہ آگے نہ پیچھے کوئی شے نہیں، یہ ہے پھر اب آدمی کدھر جائے؟ کبھی کبھار زندگی میں ہوتا ہے ایسے، ورنہ حقیقت کے اندر ان کے اندر نحوست نہیں ہے۔ نحوست اپنے اعمال میں ہے، اپنے کیتے کرائے کے اندر ہے۔ قرآن و حدیث پوری کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی مہینے، کسی گھڑی، کسی فرد، چرند پرند، جانور، کسی چیز کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ سفر میں پورے سال 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہے، جن میں 9,20,000 صرف سفر میں ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ گنتی کس نے گنی تھی، وہی آج تک نہیں ملا، مشہور ہے نا، ہم پتہ نہیں گننے والا کدھر گیا، اور عمل کرنے والے آج تک موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا حامت ولا لوا ولا سفر، کوئی مرض بغیر حکم ربانی کے متعدی نہیں ہوتا، الو کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، کوئی ستارہ بارش نہیں لاتا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ ارشاد نبوی ہے، کسی حکیم کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، مولوی کی بات نہیں ہے۔ عمل کرنے والے بن جائیے کہ یہ چیزیں ایسی بنائی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع 1450 سال پہلے امت کو بتا دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول، کہ بغیر حکم ربانی کے کوئی مرض کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتا، سفر کا مہینہ منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح غول بیابانی، یہ سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ غول بیابانی سے مراد یہ ہے کہ جنات میں سے شرارتی جن مختلف شکلیں اختیار کرتے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایسی بنی بنائی بات ہے، ہاں جی، ایسی اپنے پاس سے بنائی ہوئی، آج تک تو کوئی نہیں راستے میں ملا۔ آدمی صفائی رکھے، ہاں جو لوگ ناپاکی رکھتے ہیں نا، استنجا نہیں کرتے، بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب کر کے ایسے ہی راستے میں کیا، ایسے ہی
ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ان کی گندگی کی وجہ سے. جو گندے جن ہیں یہ اسیب وغیرہ یہ چمٹ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صفائی پسند آدمی کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، اور ہر وقت وضو رہنے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں بہت لمبی تفصیل ہے کہ اللہ کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوں گے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ہمارے معاشرے کے اندر باتیں ہیں. میں تیزی کے ساتھ 2-4 چیزوں کا ذکر کروں گا تاکہ ہمارا عقیدہ تھوڑا سا بن جائے 2-4 منٹ میں. توجہ بہت ضروری ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں پتھروں کو، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ کو انسانی زندگی پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے. ہاں جی. اور بہت غلط عقیدہ ہے. یار مسلمان کی شان اتنی گری پڑی ہے کہ اس کی قسمت پتھروں میں اب آ گئی ہے. شوقیہ طور پر آپ پہن سکتے ہیں، قسمت کے لیے پہننا ظلم عظیم ہے کہ مسلمان کے لیے. اسے اپنے اللہ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں. کالا کتا کالی بلی رستہ کاٹ جائے سفر کرنا چھوڑ دے، یہ غلط عقیدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ذالک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم. اس طرح کی باتیں محض تمہارے دلوں کا وسوسہ اور وہم ہوتی ہیں. یہ وسوسہ اور وہم تمہیں کبھی کام سے نہ روکے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح بعض علاقوں میں میت کے لیے گھر سے چارپائی اس لیے استعمال نہیں ہوتی کہ گھر آ کر کہیں کوئی دوسرا نہ مر جائے. یار کدی کوئی مولوی مرے ویکھے چارپائی واپس مسجد ہی چاہیں دی؟ سارے محلے لے کے مولوی مرے چارپائی مسجد میں واپس چھوڑ جاتے ہیں نا. ہم نے بڑی مشکل سے نکال کے یہ قبرستان میں رکھوائی ہے، وہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ ادھر ہی رہی. اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہوا. آج تک کسی مسجد سے کوئی مولوی سے نہیں مرا. اپنی موت سے تو ظاہر ہر آدمی نے مرنا ہے. گھروں میں واپس نہیں جانے دیتے. چارپائی لاتے نہیں، مسجد سے لے کے آؤ. حالانکہ دیہاتوں میں گھروں سے چارپائیاں استعمال کی جاتی ہیں، وہاں مسجد میں نہیں ہوتی. یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے. تماشا بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے. پھٹا مسجد سے لائے، چارپائی مسجد سے لائے. کیوں بھائی؟ اپنے گھر میں پھٹے رکھیں، گھر میں چارپائی رکھیں. پیو تمہارا نہیں ہے، وراثت تم نے ہڑپ کر لی. منجی اور پھٹا مسجد سے لائیں، چادر جا کے مسجد سے لائیں، گٹکیاں پڑھنی مسجد سے لائیں، قرآن پڑھنا مسجد سے لائیں. دیتا ہمیں ساری زندگی ٹیڑھی بھی مسجد نہ ہوئے. یہ ایسے ہی ہم نے نئے نئے تماشے بنائے ہوئے گھر کے لیے رکھے. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے جس گھر میں تتر ہو یا اونٹ کی ہڈی ہو وہاں شیطان اور جادو کا اثر نہیں ہوتا. اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو پھر بھی ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گھروں میں لڑائی کرانے کے لیے خار پشت کے کانٹے پھینک دیے جاتے ہیں بعض لوگ. یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے تھیلی میں خارش ہو پیسے آتے ہیں، پاؤں کے تلوے میں خارش ہو سفر پیش آتا. کئی مرتبہ تھیلی میں خارش ہوئی، امید کی ہے، ککھ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں. ایسی بات ہے. کچھ لوگ آنکھ پھڑکنے کو اچھی تعبیر میں دائیں آنکھ پھڑکے کوئی آئے گا، نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا. بعض لوگ کام پر جاتے ہوئے کوئی پیچھے سے بلا لے پڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے. غلط، کچھ فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کتے کے رات کو مخصوص انداز سے بولنے اور بلی کے مخصوص آواز نکالنے سے موت آتی ہے. اور نہیں بھائی، کتے اور گدھے کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ جب شیطان کو دیکھتے ہیں مخصوص آواز نکالتے ہیں بس. باقی ان کی آواز میں اتنا دم نہیں ہے کسی کو مار دیں یا کسی پر پریشانی لے آئے. اللہ پر بھروسہ ہو تو. بعض علاقوں میں رات کو جھاڑو دینا، ناخن کاٹنا، آئینہ دیکھنا معیوب سمجھا جاتا ہے. کوئی حقیقت نہیں. ساری رات جھاڑو دیو، ناخن کاٹو، منہ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض عورتیں 3، 13، 23 تاریخ کو بھاری سمجھ دی ہیں، غلط ہے. بعض جاہل اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر نہیں رکھتے، بھاری ہیں بہت جی. بھائی نسبت سے برکت آتی ہے، بھاری کیسے ہوئے؟ اسی طریقے سے کتے کے نام پر رکھ دیتے ہیں، ہاں جی، اور انگریزوں کے نام پر وہ بھاری نہیں ہوتے، اور انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر بھاری ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج صبح کسی منحوس کا چہرہ دیکھا اس لیے کام درست نہیں ہوا. کچھ لوگ دریاؤں پلوں سے گزرتے ہوئے پیسے پھینکتے ہیں یا یہ پھپھڑا وغیرہ یہ چیزیں پھینکتے ہیں اب بلائیں دور ہو جائیں. سارا غلط. کچھ لوگ شادی کے موقع پر دلہن کو قرآن کریم کے نسخے کے نیچے سے اتارتے ہیں تاکہ مصائب سے بچے رہے، اور ادھر ڈانس اور گانے اور یہ کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے جو نحوست کا سبب یہ چیزیں بن رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں.
جو بچی سینے میں قرآن کی محبت لے کر جائے گی وہی نفع اٹھائے گی۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر لوگ میت کے اوپر یہ قرآن کی لکھی ہوئی یہ جو چاروں قل اور آیت الکرسی یہ لکھی ہوئی چادر ڈالتے ہیں۔ سن لو، یہ قرآن کی حد درجہ بے ادبی ہے کہ میت کے اوپر یہ قرآن آیات کی لکھی ہوئی چادر کو ڈال دیا جائے۔ ہمیں شرم بھی نہیں آتی، ہم قرآن کو اتنا وہ سمجھتے ہیں، میت کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں، ٹانگوں سے نیچے پاؤں تک وہ قرآن صورتوں کی چادر آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں بخشوانے کے لیے کافی، جو دل میں قرآن کی محبت اور نبی کی محبت اور اللہ کی محبت اور دین کی محبت اور اس کی چاہت لیا بیٹھے ہو، یہ تمہیں بخشوائے گی۔ یہ چادر اوپر ڈالنے سے بخشے جاؤ گے؟ توہین ہے یہ قرآن کریم کی یہ چادر میت کے اوپر ڈالنا۔ اسی طرح قبروں کے اوپر قرآنی آیات لکھنا، قرآنی صورتیں لکھنا، یہ قرآن کی توہین ہے۔ وہاں کتے پھرتے ہوتے ہیں، بلیاں پھرتی ہیں، لوگ جب جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے قبر پہ بیٹھ کے دوسری پہ جوتی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے سورہ کافرون یا آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے۔ کیا جو سویڈن غلط کرے وہی غلط ہے؟ ہم مسلمان جو غلط کریں وہ غلط نہیں ہے؟ بچ جائیں۔ یہ میت کے اوپر قرآنی آیت پہ لکھی چادر ڈالنا، قبروں کے اوپر لکھنا، یہ قبروں کے اوپر قرآن کے ڈھیر لگا دو گے، میت کو نفع نہیں دیں گے۔ ہاں، پڑھ کر بھیجو ان کو، صدقہ اور خیرات کر کر بھیجو ان کو، یہ میت کو نفع دیں گے۔ غریبوں کی مدد کر کے ثواب ان کے لیے بھیجو۔ قبر کے اوپر یہ پھول ڈالنے، یہ چراغیں کرنے، یہ قرآنی آیات، یہ ساری چیزیں فضولیات میں سے ہیں۔ اتنے پیسے غریبوں کو دو، وہ تمہاری دعا کے لیے، مردے کی دعا کے لیے بیٹھ جائیں، ان کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے۔ خوشبو وہ تمہارے مردے کو کام آئے گی جو اس نے اعمال صالحہ کر کے اپنے لیے جنت میں کھڑکی کھلوائی ہے، ورنہ آپ گلابوں کے پھولوں سے قبر کو بھر دیں گے۔ یار آپ بتائیں، اگر قبر کے اندر اس کے اعمال کی وجہ سے جنت کی کھڑکی کھل گئی، یہ گلاب کے پھول کی خوشبو کیا معنی رکھتی ہے جنت کی خوشبو کے مقابلے میں؟ بتائیں، کوئی رکھتی ہے معنی؟ اور اگر اس کے برعکس ہوا تو پھر یہ خوشبو کام آئے گی؟ ہاں، جو کسی غریب کو پیسے دے کر یا صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دعا کے لیے کسی کو مقرر کر دو گے، یہ کام آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اپنے عقائد کو درست کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کیجئے۔ اللہ ہمیں کہ سنے پر عمل کی توفیق دے۔ وما الا سنت ادا کر لیجئے۔